بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ علیہ السلام کے آخری حج کا واقعہ تفصیل سے بتایا جائے گا۔ ویڈیو اہم ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان افروز بھی ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ فتح مکہ کے بعد عرب قبائل اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگے اور وہ قبائل جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ وفود کی صورت میں آپ علیہ السلام سے شرف ملاقات اور زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہونے لگے اور عرب میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ وفود حاضر خدمت ہوتے ہی اسلام قبول کر لیتے اور اسلام سے متعلق سوالات کے جوابات اور تعلیمات کو حاصل کر کے اپنے اپنے قبائل میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے زمانے سے فتح مکہ کے بعد تک حج نہیں فرمایا تھا۔ ایک مدت تک تو قریش رکاوٹ رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد موقع ملا، لیکن مصالح کے پیش نظر آپ سفر حج کے لیے روانہ نہیں ہوئے۔ ذوالقعدہ میں آپ علیہ السلام نے حج پر جانے کا اعلان فرما دیا تو یہ خبر ایک دم پھیل گئی اور آپ کی معیت کے لیے سارا عرب امنڈ آیا۔ ذوالقعدہ کی 26 تاریخ کو آپ نے غسل نہیں فرمایا تھا۔ نماز ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات کو قیام فرمایا۔ اگلے دن غسل کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی۔ اپنی سواری پر سوار ہو کر احرام کی نیت فرمائی اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ جب آپ لبیک فرماتے تو ہر طرف سے لبیک کی آواز آتی اور تمام دشت و جبل گونج اٹھتے تھے۔ ذوالحجہ کی تاریخ کو صبح کے وقت آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ سے مکہ تک کا سفر 9 دن میں طے ہوا۔ خاندان بنو ہاشم کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارکان حج ادا کرنے شروع فرمائے۔ جمعرات کے دن 8 ذی الحجہ کو منا میں قیام فرمایا۔ 9 ذی الحجہ کو جمعے کے دن منا سے عرفات میں تشریف لائے۔ دوپہر ڈل گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے تمام بیہودہ رسمیں مٹا دی گئی۔ تکمیل انسانی کی منزل میں سب سے بڑی رکاوٹ امتیاز مراتب تھا جو دنیا کی قوموں کے تمام مذاہب نے مختلف صورتوں میں قائم کر رکھا تھا۔ بادشاہ سایہ یزدانی بنے ہوئے تھے جن کے آگے کسی کو چو چرا کی مجال نہ تھی۔ ائمہ مذاہب کے ساتھ کوئی شخص مذہبی مسائل میں گفتگو کا مجاز نہیں تھا۔ رؤساء کم درجے والوں سے ایک بالا تر مخلوق تھی۔ غلامی ایک عذاب تھی۔ آج یہ اس طرح کے تمام تر فرقے، تمام امتیازات اور تمام حد بندیاں ایک دم ٹوٹ گئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ عرب میں قتل کا انتقام فرض سمجھا جاتا تھا اور اسی بنا پر لڑائیوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ قائم ہو جاتا تھا اور عرب کی سرزمین ہمیشہ خون سے رنگین رہتی تھی جس پر عرب کو فخر ہوتا تھا۔ آج یہ عرب کا سب سے مقدم پرفخر مشغلہ برباد کر دیا جاتا ہے اور آفتاب نبوت سب سے پہلے اپنا نمونہ پیش فرماتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں، جاہلیت کے تمام خون یعنی انتقام باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حرث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھا جس سے غربا ہمیشہ کے لیے اپنے قرض خواہوں کے غلام بن کر رہ گئے تھے۔ آج کے دن ایسے سود کے اس جال کا تار تار الگ کر دیا۔ اس فرض کی تکمیل کے لیے بھی معلم حق نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کیا اور فرمایا، جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے اور میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ عرب میں عورتیں ایک منقولہ جائیداد کی مانند تھی۔ عرب میں جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی۔
آج تمام دنیا کو صلح کا پیغام سناتے ہوئے فرمایا، ایک دوسرے پر تمہارا خون اور تمہارا مال قیامت تک اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ اسلام سے پہلے بڑے بڑے مذاہب پیدا ہوئے، لیکن بندوں کی ہوس پرستوں نے ان ہدایتوں کی حقیقت گم کر دی تھی۔ ابدی مذہب کے پیغمبر زندگی کے بعد ہدایات زبانی کا مجموعہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی امت کو سپرد کرتے رہے اور تاکید فرماتے ہیں کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہیں ہوں گے، وہ کتاب اللہ ہے۔ یہ فرما کر آپ نے مجمع سے فرمایا، تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا اور پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی مبارک اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، عین اسی وقت جب آپ اپنا فرض مبارک ادا کر رہے تھے، تکمیل دین کی بشارت کے لیے فرشتے جبریل حاضر ہوئے اور یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند کر لیا۔ نہایت حیرت انگیز منظر یہ تھا کہ شہنشاہ عالم صاحب لولاک جس وقت لاکھوں آدمیوں میں فرامین الہی کا اعلان فرما رہے تھے، ان کے تخت شاہی کا مسند کجاوا اور عرقگیر 1 روپیہ سے زیادہ قیمت کا نہیں تھا۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم فرمایا اور نماز ظہر اور عصر ادا فرمائی، پھر سخت دھوپ میں سواری پر بیٹھے ہوئے قبلہ رو ہو کر کئی گھنٹے تک امت کے لیے دعا میں مشغول رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام مزدلفہ تشریف لائے اور وہاں رات قیام فرمایا۔ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حج کے مسائل دریافت کرتے جاتے ہیں۔ آپ حج میں کفار مکہ کی طرف سے ہونے والی غلط رسموں کی اصلاح بھی فرماتے جاتے تھے اور لوگوں کو حج کا صحیح طریقہ بھی بتا رہے تھے اور فرماتے تھے، لوگو حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کا موقع نہ ملے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا، مجھے امید نہیں کہ آئندہ سال تم سے مل سکوں۔ جمرہ پر کنکریاں مارنے کے بعد آپ مینا میں تشریف لائے۔ آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے صحابہ کرام کا عظیم الشان مجمع تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نگاہ مبارک اٹھا کر اپنے فرائض نبوت کی 23 سالہ محنت کے نتائج کو دیکھا اور پھر یہاں بھی چند مسائل بیان فرما دیے اور پھر انتہائی حکیمانہ طریقے سے قربانی کے دن ماہ ذی الحجہ اور بلدۃ الحرام کی عظمت و حرمت کا استحضار کروا کر فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت قیامت کے دن تک اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن یعنی قربانی کا دن اس مہینہ میں اور اس شہر میں محترم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ظالمانہ قانون اور عمل کی عمدہ انداز سے تردید فرما کر ایک نیا عادلانہ نظام پیش فرما دیا۔ عرب کی بد امنی اور نظام ملک کی بے تربیتی کا ایک بڑا سبب ہر شخص کا مقتدا بننا تھا اور دوسرے کی ماتحتی اور فرمان برداری کو اپنے لیے ننگ اور عار جاننا تھا۔ ارشاد فرمایا، اگر کوئی حبشی کان کٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تمہیں خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا۔ اہل عرب اسلام کے نور سے منور ہو چکے تھے اور خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا مرکز بن چکا تھا اور فتنہ پرداز قوتیں بے حال ہو چکی تھی۔ اسی بنا پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی۔ اے لوگو،
بے شک میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہونی۔ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے امراء کی اطاعت کرو تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ خطبہ کے اختتام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا اور قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 100 اونٹ قربان کیے، پھر سر مبارک کے بال منڈوائے اور فرط محبت سے کچھ بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا اور دیگر بعض لوگوں کو اپنے دست مبارک سے عطا فرما دیے، جبکہ باقی بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مسلمانوں میں ایک ایک 2 کر کے تقسیم کر دیے۔ پھر مکہ معظمہ تشریف لائے اور طواف فرمایا، دوبارہ مینا تشریف لے گئے اور باقی ایام تشریق یعنی 12 ذی الحجہ تک مینا میں اقامت فرمائی۔ 13 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ تشریف لا کر آخری طواف فرمایا اور پھر مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔